نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین۔ عالی قدر حضرت مولانا عبدالکریم صاحب، مولانا احتشام صاحب، حضرات علماء کرام، فضلائے جامع ضیاء العلوم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے ایک سعادت کی بات ہے کہ مجھے یہاں آپ سے گفتگو کرنے کی دعوت دی گئی۔ مولانا نے جیسے بتایا سن 1979 کی بات ہے، 1979 میں مدرسہ 18 بلاک میں ہوا کرتا تھا۔ مولانا نیلوی ترجمہ پڑھایا کرتے تھے اور مولانا شمس الحق وہاں جمعہ پڑھایا کرتے تھے، اور مولانا ولی اللہ کی مرحوم کی آوازیں دفتر میں سے گونجتی تھیں جب وہ اونچی آواز میں تلاوت کرتے تھے۔ ایک عجیب سا منظر ہوتا تھا۔ تو بات میں تقریر نہیں کروں گا، مجھے تقریر کرنا آتی بھی نہیں ہے، یہ ہمارا ایک مذاکرہ ہوگا۔ آپ حضرات فضلاء ہیں، مدرسے سے پڑھ چکے ہیں، اب اپنی اپنی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں، کوئی تدریس کر رہے ہوں گے، کوئی خطابت کر رہے ہوں گے، کوئی دعوتی کام میں مشغول ہوں گے، تو آپ حضرات کے بھی اپنے تجربات ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو موضوع ہمارے سامنے ہے اس موضوع پر مل جل کر بات کریں اور اس میں سے کوئی ایسے اچھے نتائج نکالیں کہ ہمیں اپنا مستقبل بہتر بنانے کا موقع مل سکے، اور دینی تعلیم اور عصری تقاضے جو ہیں ان کا تعلق مزید بہتر اور مزید مضبوط کرنے کا موقع مل سکے۔ تو تقریر کے 2 حصے مولانا نے بتائے، مزید 2 حصے میں بتاتا ہوں۔ وہ 2 حصے یہ ہیں کہ ہمارے موضوع کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے دینی تعلیم اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ عصر حاضر کے تقاضے۔ اب ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر کرنے کا مطلب جو ہے، یہ اور جو ہم نے لگایا ہے، یہ عربی میں اس کا ترجمہ واو سے ہوتا ہے، اور واو معیت کے لیے بھی ہوتی ہے اور واو حال کے لیے بھی ہوتی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ دینی تعلیم اور عصر حاضر یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، یا کہیں ان میں جدائی پیدا ہو گئی ہے، یا کہیں ان میں فرق آ گیا ہے، ایک ان میں سے بہت آگے چلا گیا ہو، ایک بہت پیچھے رہ گیا ہو۔ تو پھر جب انہیں ہم نے جمع کر کے ایک ساتھ چلانا تھا، ایک اکائی بنا کے، جیسے سائیکل کے 2 پہیے ہیں، ایک ختم کر دیں دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتا، گاڑی کے 4 پہیے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک ختم کر دیں تو دھولی لنگڑی ہو جائے گی، اگر وہ ایک اور ختم کر دیں وہ چل بھی نہیں سکے گی، اور 3 کے ساتھ بھی نہیں چل سکتی، لیکن چلیں آپ گھسیٹ سکتے ہیں۔ تو جامع ضیاء العلوم کا اپنا مزاج ہے قرآن فہمی کا، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، آپ نے تفسیر کے دورے پڑھے ہوں گے، مولانا عبدالکریم صاحب، مولانا عطاء اللہ صاحب مدت سے پڑھا رہے ہیں، حضرت نیلوی صاحب کے بعد ہم نے اس سے پہلے مولانا بشیر احمد صاحب کے پاس خوشاب میں پڑھا، وہ بھی یہاں تشریف لاتے رہتے تھے، اس زمانے میں پڑھاتے تھے۔ ضیاء العلوم جب وہاں ہوتا تھا 18 بلاک میں، ہم نے مولانا غلام اللہ خان صاحب کی تقریریں وہاں سنی، احمد سعید خان صاحب کی تقریر سنی۔ بڑا ایک زمانہ تھا، ایک نظام ہوتا تھا، ایک سلسلہ چلتا تھا۔ تو چونکہ قرآن فہمی کا ذوق یہاں بہت اعلیٰ ہے، اس لیے میں نے کوشش کی کہ کل تھوڑا سا رات کو بیٹھ کے کچھ آیات کی ایسی فہرست بنائی جس سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ دینی تعلیم اور عصر حاضر کے تقاضوں کو کیسے ہم نے ساتھ ساتھ چلانا ہے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی بیکار نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ تو وہ آیات میں صرف آپ کے سامنے اشارتاً رکھوں گا، میں اس ڈر سے کہ بھول نہ جاؤں، وہ میں نے لکھ لی۔ تو ان میں سے پہلی آیت جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے سورہ بقرہ کی آیت، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس کی مناسبت کیا ہے آیت کی؟ سیدنا آدم علیہ السلام نبی تھے اللہ تعالیٰ کے، علم نبوت پہلے سے مل چکا تھا، علم وحی پہلے سے مل چکا تھا۔ اب یہ جو علم آدم الاسماء ہے، یہ علم نبوت کا حصہ نہیں ہے، یہ علم دنیا ہے۔
اور مفسرین نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو کلہاڑے کے بارے میں بتایا، لکڑیوں کے بارے میں بتایا، ہانڈی کے بارے میں بتایا، ڈوئی کے بارے میں بتایا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ جو دین لے کے چلنا ہے وہ دنیا کے اوپر نافذ کرنا ہے۔ تو جب آپ دنیا کے بارے میں علم نہیں رکھتے ہوں گے تو دین کہاں نافذ کریں گے؟ خلا میں تو نافذ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ جیسے انسان کی آنکھ ہے، ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ دو نور ہوں، دو روشنیاں ہوں تو انسان دیکھ سکتا ہے، ان میں سے ایک روشنی گم ہو جائے تو انسان نہیں دیکھ سکتا۔ وہ دو روشنیاں کون سی ہیں؟ ایک آنکھ کے اندر نور ہوتا ہے جو دیکھنے کی طاقت دیتا ہے، اور ایک ماحول میں نور ہوتا ہے جو ان چیزوں کو سامنے لاتا ہے جن کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب آپ حضرات بیٹھے، لائٹ جل رہی ہے، میری آنکھیں بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، کس نے کون سی ٹوپی پہنی ہے، کس نے کس قسم کی واسکٹ پہنی ہوئی ہے، کس کی داڑھی کیسی ہے، قد کتنا ہے، سب کچھ پتہ چل رہا ہے۔ اگر یہاں گھپ اندھیرا ہوتا، وہ قرآن مجید میں جیسے ہاتھ جب نکالتا ہے تو ہاتھ بھی اس کو نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ آنکھیں تو ٹھیک ہیں لیکن ماحول میں اندھیرا ہے۔ تو دینی تعلیم اور عصر حاضر کا تعلق یہ ہے کہ عصر حاضر کے بارے میں ہمیں معلومات ہوں کہ ہم نے دین کہاں نافذ کرنا ہے، دین کہاں سکھانا ہے، کس چیز کے بارے میں ہم نے دینی رہنمائی فراہم کرنی ہے۔ اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں۔ اور ایک لطیف سا نقطہ آپ اس میں سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تو یہ سکھا دیے۔ کیسے سکھائے؟ یہ تو نہیں کیا کہ سامنے بٹھا کے جیسے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی ہو، فلاں چیز کو یہ کہتے ہیں، یہ لاؤڈ سپیکر ہے، یہ مائک ہے، یہ ڈائس ہے، یہ کرسی ہے، یہ فلاں فلاں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے تو نہیں کیا ہوگا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں ان کی جبلت میں رکھ دیا، جبلت میں ایسے رکھ دیا کہ ہر چیز کا وہ کوئی نہ کوئی نام رکھ لیتے ہیں۔ اب بنو آدم جو ہیں، ہم لوگ جو ہیں، کوئی چیز بھی لاتے ہیں، یہ کوئی مائک کا نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو نہیں آیا، ہم نے خود رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی استطاعت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اس کی صلاحیت رکھی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کا آپس میں جوڑ ہے اور تعلق ہے۔ تو جب یہی اسماء فرشتوں کے سامنے پیش کیے گئے، اب اس پہ غور کرنا ہے، فرشتوں کے سامنے پیش کیے گئے، انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ نہیں، یا اللہ یہ تو آپ ہی جانتے ہیں، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کے نام کیا۔ وجہ کیا ہے؟ فرشتوں نے دنیا میں داعی بن کے نہیں آنا تھا، فرشتوں نے دنیا میں خلیفہ بن کے نہیں آنا تھا، فرشتوں کی دنیا میں اس طرح کی ذمہ داریاں نہیں تھیں جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی ذمہ داریاں تھیں۔ اس لیے آدم علیہ السلام کو دنیا سکھائی، فرشتوں کو دنیا نہیں سکھائی۔ فرشتوں کے بارے میں کہا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ کمپیوٹر کا بٹن ہوتا ہے، آپ دباتے ہیں، یا کمپیوٹر میں آپ کوئی کلک کرتے ہیں تو جس پہ کلک کرتے ہیں وہ چل پڑتا ہے، جس پہ کلک نہیں کرتے وہ نہیں چل پڑتا۔ تو فرشتے تو اس طرح ہیں کہ ان پہ کلک ہوتا ہے وہ چل پڑتے ہیں، جس طرف بھیجتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، اپنے آپ تو انہوں نے کوئی کام نہیں کرنے ہوتے، ہم نے اپنے آپ کام کرنے ہوتے ہیں۔ ہماری ذمہ داریاں لگا دی گئی ہیں، ایک دائرہ مقرر کر دیا گیا ہے، اس کے اندر کہا ہے کہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں، ان کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ تو اس لیے فرشتوں میں اور انسان میں یہ فرق ہے، اس لیے اس کو دنیا سکھائی، ان کو دنیا نہیں سکھائی۔ دینی تعلیم جب تک دنیا کے معاملات اور ترقی کے ساتھ ساتھ چلتی رہے گی تو وہ مفید رہے گی۔ جتنا جتنا وہ دور ہوتی چلی جائے گی دنیا کے معاملات سے، اب دنیا تو رک نہیں سکتی، انسان ہے نا، پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، پھر وہ جوان ہو جاتا ہے، پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، بوڑھا ہونے کے بعد پھر وہ جو ہے وفات کی طرف چلا جاتا ہے، یا پہلے سے وفات اللہ نے لکھی ہو وہ کر لیتا ہے۔ لیکن زندگی کا ایک پروسیس ہے، زندگی بڑھتی چلی جا رہی ہے، چلتی چلی جا رہی ہے، کسی ایک جگہ پہ رکی ہوئی نہیں ہے۔ تو جوں جوں انسان آگے بڑھتا ہے اس کی سمجھ بوجھ بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی معلومات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کو معلومات وہ ملتی ہیں جو اس کے زمانے کی ہوتی ہیں۔ پرانے زمانے کی معلومات اگر ہوں تو کچھ کام کی رہ جاتی ہیں، کچھ کام کی نہیں رہتی۔ مثلا باندیاں غلام وغیرہ ہوا کرتے تھے، ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں ان کے بارے میں، اب وہ نہیں رہے، موجود نہیں ہیں، ان کے احکام کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے معاملات ایسے تھے، دارالاسلام دارالکفر کی بحثیں ہوا کرتی تھیں، یا معتزلہ کی باتیں ہوتی تھیں، اب معتزلہ نہیں ہے، اگر ہیں بھی تو کوئی نئے نام ہوں گے ان کے۔ اباضیہ ایک فرقہ ہوا کرتا تھا، وہ پورا سلطنت عمان وغیرہ اب پوری اباضیہ ہے۔ زیدیہ ایک فرقہ ہوا کرتا تھا،
لیکن وہ پورا یمن جو ہے وہ پورا زیدیہ کا ہے، لیکن اب وہ زیر بحث نہیں ہے دنیا میں، ان کے بارے میں بات نہیں ہے۔ اب مستشرقین وغیرہ ہیں، اب اور لوگ ہیں، اب ایتھیسٹ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ دین کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں کیوں پابند کر رہے ہو، ہم خود سمجھ سکتے ہیں، ہماری عقل ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم سوچ سکتے ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں، ہمیں آپ کیوں پابند کر رہے ہیں، یہ دین کیا چیز ہوتی ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ یونیورسٹیاں بھری پڑی ہیں ایسے طالب علموں سے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں، ہمارا ایک دائرہ ہے، اس کے اندر ہم چلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ پہلی آیت کے تحت جو ہے وہ مقصود بیان ہو گیا کہ مقصود کیا ہے، کہ دینی تعلیم اور عصری تقاضے ساتھ ساتھ چلیں، اور یہ جامد نہیں ہے، یہ رکے ہوئے نہیں ہیں، جوں جوں عصر بدلتا چلا جاتا ہے اسی طریقے سے تقاضے بدلتے چلے جاتے ہیں، اس لیے ہم نے دینی تعلیم کو اس کے ساتھ ساتھ چلاتے رہنا ہوگا، ان چیزوں کا علم حاصل کرتے رہنا ہوگا جن چیزوں کے اوپر ہم نے دینی ہدایات کو نافذ کرنا ہے، دینی ہدایات کی روشنی میں ہم نے جن چیزوں کے احکام بتانے ہیں کہ اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں، کتنا استعمال کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے بتانا ہے۔ اس سے اگلی آیات اگر ہم دیکھتے ہیں جناب تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سورہ رعد کی آیات ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد۔ توحید کے سلسلے میں یہ ہم بہت ہی اچھی باتیں اس کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر جو لفظ میرے سامنے ہے وہ ہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ امر اللہ جو ہے مولانا عبد الکریم صاحب ہماری رہنمائی فرما سکتے ہیں کہ امر اللہ سے مراد یہاں پہ انسان کی موت کا وقت ہے۔ اللہ کا امر ہم کہتے ہیں جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں اللہ کا امر ہے، تو انسان کی موت کا وقت جو ہے یہ امر اللہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کچھ چیزیں ایسی مقرر کی ہوئی ہیں جو تسلسل کے ساتھ چل رہی ہیں، ایک دائرہ چل رہا ہے، اور ان چیزوں کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کو اللہ کے امر سے بچا کے رکھتے۔ اللہ کے امر سے کیسے بچاتے ہیں کہ موت کا ایک وقت مقرر تھا، اس موت کے وقت سے پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تو اب اسے مر جانا چاہیے تھا، لیکن وہ معقبات جو ہیں وہ اسے بچا لیتی، نہیں ابھی نہیں مرنا۔ ٹائیفائیڈ ہوا بہت سخت قسم کا، بالکل ڈاکٹروں نے کہا جواب دے دیا چلے جاؤ، لیکن وہ معقبات ہیں وہ نہیں مرنے دیتی۔ یعنی جو ہم کہتے ہیں کن فیکون، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، لیکن اللہ نے عملاً کیا کیا ہے، ایک سسٹم بنا دیا پوری دنیا کے اندر۔ تو یہ جو معقبات ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ انسان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں فلاں کا سخت ایکسیڈنٹ ہوا لیکن فرشتے نے ہاتھ دے کے رکھ لیا، یا اللہ نے ہاتھ دے کے رکھ دیا۔ عام محاورے میں بھی ہماری یہ چیزیں۔ حدیث شریف میں جب ہم جاتے ہیں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا میں تمہیں معقبات نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کیا جی بتائیے، تو غالباً اس میں یہ ذکر بتایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ معقبات ہے۔ اب جب کرونا آیا، کرونا کے سلسلے میں جناب دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی، بیت اللہ شریف میں داخلہ بند ہو گیا، مسجد نبوی میں داخلہ بند ہو گیا، ہماری مساجد جو ہیں وہ بند ہو گئیں۔ اس میں ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں، سارے طبقات کا ان کے اوپر اتفاق ہے، لیکن مجھے ان کا فتویٰ سن کے بہت تکلیف ہوئی۔ انہوں نے فتویٰ کیا دیا؟ انہوں نے فتویٰ یہ دیا کہ حکومت کہتی ہے کہ آپ مسجدیں اگر کھولیں گے تو آپ فاصلے پہ کھڑے ہوں گے، اور فاصلے پہ تو کھڑا ہونا نماز کے آداب میں سے نہیں ہے۔ نماز کے آداب میں سے ہے تراسو، آپ لوگ مل مل کے کھڑے ہوں، تو مسئلہ تو وہی ہے۔ لیکن انہوں نے فتویٰ یہ دیا چونکہ حکومتی جبر ہے اس لیے ہم مجبور ہو کر اس پر عمل کریں گے۔ مجھے اس سے اختلاف ہے۔ اختلاف اس لیے ہے کہ عالم کا کام یہ ہے کہ وہ آگے بڑھ کر چیزوں کا حل بتائے، یہ نہیں کہ مجبوریاں بتائے، چیزوں کا حل بتائے۔ اس کا حل الحمدللہ یہ اسلامی نظریاتی کونسل نے سارے علماء کو وہاں پہ جمع کیا اور ڈسکشن ہوئی، اور ڈسکشن کے بعد جو ہے یہ حل نکلا کہ صحت جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے، انسان موجود ہے تو عبادت کرے گا، نہیں موجود ہے تو عبادت نہیں کرے گا۔ اور قرآن مجید نے بھی اضطرار کو مانا ہے، اور اضطرار میں حرام کھانے کی بھی اجازت دی ہے،
تو قیاس کو بھی ہم مانتے ہیں، وہ ساری چیزیں دیکھ دکھا کے تو وہ SOPs جو ہیں وہ اس کے طے ہوئے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ دینی علم اور عصری تقاضے جو ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ہمیں کم از کم پتہ ہو کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ جب پہلے ہی کوئی بیماری آتی ہے، کوئی چیز مشہور ہو جاتی ہے، ٹی وی پہ خبر چل جاتی ہے، اخبار میں آ جاتی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑا سا اس کی طرف متوجہ ہوں کہ اس کی حیت تو سمجھ لیں، کسی ڈاکٹر سے مل لیں کہ جی یہ کیا چیز ہے، یہ کس طریقے سے ہوا کرتی ہیں۔ ایک ہمارے پاس یہ رواج نہیں ہے، تھوڑا سا شکوہ کروں گا مولانا عبدالکریم صاحب، ہمارے پاس یہ رواج نہیں ہے کہ ہم کسی کو سننے کی کوشش کریں، ہم ہمیشہ سنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سننے کے لیے ضروری ہے کہ کرونا کا مسئلہ ہے تو یہاں اتنے ڈاکٹر ہیں، میں یہاں جانتا ہوں کہ بہت سارے توحیدی ڈاکٹر جو ہیں وہ سرگودا میں موجود ہیں، جو کہ اسی مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہوں گے، جو بالکل عقیدہ پکا ٹھکا ہے، جو قرآن مجید کا مطالعہ کرتے، کم از کم ان کا ایک چھوٹا سا لیکچر ہی یہاں رکھ دیں کہ لوگوں کو بتا دیں یہ کرونا کیا ہے اور کس طریقے سے آتا ہے اور اس کے جو ہے نقصانات کیا ہوتے ہیں، پھر تاکہ اس پہ غور کیا جا سکے کہ شریعت کی روشنی میں ہم کیسے اس سے بچنا ہے یا ہم نے کیا کرنا ہے، SOPs میں ہم کہاں تک جا سکتے ہیں، کہاں تک نہیں جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو معقبات ہے، اگر ہم قرآن مجید کی تفسیر کو تھوڑا سا پھیلاتے چلے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج سائنس نے جب انسان کے ماحول کا مطالعہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جناب ماحول صاف ستھرا ہونا چاہیے، صاف ہوا ہونی چاہیے، روشنی ہونی چاہیے، خوشبو ہو تو اور زیادہ اچھا ہے انسان کی صحت کے لیے، اور انسان کی صحت جو ہے وہ شور ہونے سے بھی خراب ہو جاتی ہے۔ پھر انسان کے جسم کے اندر جو ہیں وہ خون 2 قسم کا ہوتا ہے، خون کے اندر 2 اجزاء ہوتے ہیں، ایک کو ریڈ بلڈ سیلز کہتے ہیں جو لال اجزاء ہوتے ہیں، کچھ وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں جو سفید اجزاء ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب انسان کی شوگر لیول اتنا ہونا چاہیے، انسان کا بلڈ پریشر اتنا ہونا چاہیے۔ اب اگر ہم چلتے 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 کہیں کہ ہاں میرے رب نے کہا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بنائی ہیں، یہ انسان نے نہیں بنائی ہیں، ہم نے صرف سٹڈی کر کے مطالعہ کر کے ان کو پہچان لیا کہ یہ چیزیں جو ہیں انسان کی صحت پہ اثر انداز ہوتی ہیں، انسان کی زندگی اور موت کا دار و مدار اس پہ ہوتا ہے۔ اگر بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رگ پھٹ جاتی ہے اور انسان مر جاتا ہے۔ خون جو ہوتا ہے، خون چلتا رہے اپنی رگوں میں تو ٹھیک ہے، انسان زندہ رہتا ہے، خون اگر جامد ہو جائے، رک جائے یا پورا بہہ جائے تو پھر انسان ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان پر غور کر کے سائنس نے کیا کیا، ان کا مشاہدہ کر لیا اور ان کے بارے میں لکھ دیا کہ جی انسان جو بچا ہوا پھر رہا ہے، انسان کی جو صحت صحیح چل رہی ہے وہ ان چیزوں کی وجہ سے ہے۔ بلڈ پریشر اگر زیادہ ہو جاتا ہے تو گولی کھائیں تاکہ وہ اپنی جگہ پہ برابر ہو جائے، اگر شوگر زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کا علاج کریں تاکہ وہ اپنی جگہ پہ قائم رہے، اگر کم ہو جاتی ہے تو اس کا علاج کریں تاکہ وہ اپنی جگہ کے اوپر آ جائے۔ اس طرح کی چیزیں ہیں، اس کے اوپر اب ہمیں پرانی کتابوں میں تو کوئی چیز نہیں ملے گی۔ تو ایک یہ چیز تھی، اس پہلو کو ہم آگے جو ہیں وہ دیکھ سکتے تھے کہ ایسی آیات ہیں قرآن مجید میں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نئی چیزیں جو ہیں وہ تمہارے سامنے آتی رہیں گی، آتی رہیں گی، آتی رہیں گی۔ میرا خیال ہے کہ اگر میں ایک ایک آیت پڑھوں گا تو پھر ہم ٹائم پہ نہیں بات کر سکیں گے۔ تو بہرحال یہ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح سورہ نحل میں اتی امر اللہ فلا تستعجلوا پہ چلتے چلتے جہاں گدھوں اور گھوڑوں اور خچروں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لترکبوها وزینہ تمہارے لیے بنائے ہیں تاکہ تم ان پہ سواری کرو اور زیب و زینت بھی استعمال کرو۔ یہ 2 استعمال تو بتا دیے، ہو سکتا ہے اور بھی کوئی استعمال ان کے آگے آ جائے۔ اب کئی جانوروں کو جو ہے وہ سائنسی طریقے سے وہ دے کے ٹریننگ دے کے تو ان کو جاسوس جانور بنایا جاتا ہے، کتوں وغیرہ کو اور چیزوں کو جاسوس بنایا جاتا ہے، وہ جا کے چیزوں کو سونگتے ہیں، اس میں سے نکال کے لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اب دیکھیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ تو اب قیامت تک چلے گا نا۔ گدھے گھوڑے پہلے ہوتے تھے، یہ وہ زمانہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد پہیہ ایجاد ہو گیا، پہیہ ایجاد ہوا تو ریڑیاں چلنی شروع ہو گئیں، گدھے گھوڑے ان کے سامنے باندھ لیے، پھر جناب انجن ایجاد ہو گیا، پھر گاڑیاں آ گئیں۔ یہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں آ جائے گا سارے کا سارا۔ آپ چلتے رہیں، جہاز بن گئے، اب بہت تیز جہاز بن گئے، پھر میزائل بن گئے، میزائلوں کو آپ چھوڑتے ہیں وہ کہاں کا کہاں پہنچ جاتے ہیں۔
پھر خلائی اسٹیشن بن گئے، وہ جناب اوپر جا کے تو اسٹیشن بنے ہوئے فضا کے اندر، نہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ ان کے بارے میں پتہ کر سکتے ہیں، وہ سائنسی آلات ہیں، ان کے ذریعے آپ جو ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن قرآن تو بتا رہا ہے نا، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں پیدا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ مضارع کا صیغہ جو ہے یہ ہمارے لیے بڑی وسعت رکھتا ہے کہ اب بھی ہے اور آئندہ بھی چلتا رہے گا، یہ قیامت تک چلے گا، اور نئی سے نئی چیزیں جو ہیں وہ بنتی رہیں گی۔ اچھا، کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، اینڈرائڈ اب دیکھ رہے ہیں آپ کے، پہلے ہمیں بٹن دبانے پڑتے تھے، اب تو بٹن بھی نہیں، آپ اپنی انگلی یوں کر رہے ہیں، ان بٹنوں کا کوئی وجود نہیں ہے جن کے اوپر آپ ہاتھ مار رہے ہیں، لیکن وہ کام کر رہے ہیں اسی طریقے سے۔ تھوڑا زمانہ آئے گا تو دیوار پہ آپ یوں کریں گے تو آپ کی انگلی میں کچھ لگا ہوا ہوگا، تو وہ دیوار پہ جناب سارے آپ کے رابطہ نمبر آ جائیں گے، یہ فلاں مولانا کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، ان سے میں نے بات کرنی ہے، آپ چلتے بھی جا رہے ہیں، آپ بات بھی کرتے جا رہے ہیں اس کے ساتھ، پھر اتنے سے کمپیوٹر کی بھی ضرورت نہیں۔ چھوٹے چھوٹے کارڈ تو بن گئے نا، وہ آپ نے دیکھ لی۔ جب یہ کرونا ویکسین لگا رہے تھے تو اس وقت یہ بات بہت چلتی رہی ہے کہ یہ چھوٹی سی چپ جو ہے آپ کے اندر داخل کر رہے ہیں ویکسین کے ذریعے، اور اس کے ذریعے یہ آپ کو کنٹرول کریں گے۔ یہ انہونی بات نہیں ہے، یہ ہوگا، لیکن ہم کہاں ہیں؟ ہم نے اس کے بارے میں اگر دینی بات کرنی ہے تو ہم کیسے کریں گے؟ ہم کیا بتائیں گے کہ دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہی کہیں گے ناجائز ہے، پھر کوئی 10 سال 20 سال 30 سال لگیں گے، پھر آہستہ 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 ہم آگے بڑھیں گے، کوئی بات کی سمجھ آئے گی، کوئی وہ چیزیں بنا کے ہمارے ہاتھ میں دیں گے، ہم ان کو استعمال کریں گے۔ پہلے ہم فیس بک انجوائے کریں گے، پھر ہم واٹس ایپ انجوائے کریں گے، پھر کہیں گے نہیں یہ تو جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یہ لاؤڈ اسپیکر جس میں بات کر رہا ہوں، اس پر بھی پہلے فتویٰ یہی آیا کہ جی نہیں ناجائز ہے۔ ریڈیو پہ فتویٰ ہے، نہیں جی یہ ناجائز ہے، اس کو نہیں استعمال۔ چھاپا خانہ آیا، نہیں جی بالکل نہیں ہو سکتا، یہ تو بے ادبی ہے دینی کتابوں کی، کیسے آپ چھاپیں گے اس کے اوپر؟ تو اب جناب ہم چھاپ رہے ہیں ہر چیز، اب علماء کرام کی تصویریں بھی چھپتی ہیں، اب جناب قراء کی تصویریں چھپتی ہیں، اب پہلے یہ آیا، تھوڑا ہلکا ہلکا کر کے ہم آگے بڑھتے چلے۔ گلہ شکوہ نہیں کر رہا ہوں میں، موضوع پہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں دینی تعلیم کو کس طریقے سے آگے لے کے چلنا۔ دینی تعلیم میں یہ چیزیں ہونا ضروری ہیں جن سے ہم یہ معلوم کر سکیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ہم نے اس کے اوپر کس طریقے سے دین کو نافذ کرنا۔ اب آپ کہیں گے کہ اتنی چیزیں نئی آ چکی ہیں تو ہم کیسے بھائی دینی تعلیم میں ان کو شامل کریں؟ تو دینی تعلیم میں ان کو شامل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اب اداروں کا زمانہ ہے۔ پہلے ادارے نہیں ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ اداروں کی بنیاد رکھی۔ وہ کیسے رکھی؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، من سرہ ان یقرأ القرآن غضا طریا کما انزل فلیقرأ بقراءۃ ابن ام عبد۔ ابن ام عبد جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاری صاحب مقرر فرما دیا کہ جی باقی لوگوں سے شاید آپ کو قرآن مجید صحیح پڑھنے کو نہ ملے، جس کو یہ پسند ہو کہ وہ قرآن مجید کو ایسے تر و تازہ پڑھے جیسے نازل کیا گیا ہے، تو وہ ابن ام عبد کی نقل کر کے پڑھا کرے، بقراءۃ ابن ام عبد، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود پڑھتے ہیں اس طریقے سے آپ پڑھا کریں گے۔ یہ ادارے کی بنیاد بن رہی ہے، یہ ایک استاد مقرر کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر 5 صحابہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید پڑھنا ہو وہ ان کے پاس جا کے پڑھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سنا کرتے تھے صحابہ کرام سے قرآن مجید، چھپ چھپ کے بھی سنتے تھے۔ وہ حضرت ابو موسیٰ والی روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حضرت ابو موسیٰ اشعری کی تلاوت چھپ چھپ کے سن رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب سامنے آئے تو ان کو فرمایا کہ اوتیتا مزمارا من مزامیر آل داؤد، کہ داؤد علیہ السلام کی آواز مشہور تھی نا، تو انہوں نے کہا آپ کو تو داؤد علیہ السلام کی جو سوریں تھیں ان میں سے سور اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیے۔ مطلب یہ کہ بڑا خوبصورت آپ پڑھتے ہیں۔ تو شاگرد اگر اچھا کام کر رہے ہو تو اساتذہ کا کام ہے کہ ان کو بتائیں کہ کمال ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی صلاحیت دی ہے، حوصلہ افزائی بھی اس کی ہونی چاہیے۔ تو حضرت ابو موسیٰ حیران ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے سنا میں جب پڑھ رہا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں میں نے سنی ہے تمہاری تلاوت۔ اچھا، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر تو مجھے پتہ ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو پھر میں کیا کرتا؟ لَحَبَّرْتُهُ لَكَ تَحْبِيرًا، پھر تو میں اچھی طرح سر لگا کے خوب بنا سنوار کے پڑھتا، تاکہ اپنا پورا شوق جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھنے کا پورا کر لیتا۔ تو یہ جناب وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، آگے چیزیں ادارے بننے شروع ہو گئے نا۔ اب ادارے وسیع ہو گئے،
پہلے جامعہ ضیاءالعلوم نہیں ہوتا تھا، اب جامعہ ضیاءالعلوم ہو گیا تو ہم بعض دفعہ جو ہے نا بدعت میں رگڑ جاتے ہیں ہر چیز کو، ٹھیک ہے، بدعت کا اتنا وسیع موضوع نہیں، وہ نہیں ہے، اتنا وسیع دائرہ نہیں ہے، اس کو دیکھنا ہے ہم نے کہ کیا چیز ہے۔ حسنہ سیئہ کی بھی کوشش کی لوگوں نے کہنے کی، کچھ لوگوں نے اس کی بھی مخالفت کی، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ حقیقت پسند ہو جائے۔ حقیقت پسندی یہ ہے کہ جو حالات سامنے آتے چلے جا رہے ہیں ان حالات کے مطابق ہم نے کام کرنا ہے۔ اب ہم نا مدارس میں ہمارا نصاب ہے، ہم پڑھتے ہیں، لیکن یہ مدارس یہ نصاب ہمارے بزرگوں کا جو نصاب تھا اس کو ہم نے کاٹ کاٹ کے تو چھوٹا سا اس میں سے حصہ رکھ لیا۔ حصہ ہے وہی جو انہوں نے بنایا تھا، لیکن باقی جو چیزیں ہمیں مشکل لگتی جا رہی تھی وہ ہم نے نکال دی۔ وہ فلسفے کی بڑی بڑی کتابیں، وہ منطق کی بڑی بڑی کتابیں، وہ ساری کی ساری ختم کر دیں۔ اب معاملہ جو ہے خلاصوں پہ آ گیا، لیکن پڑھانی قدوری اور ہدایہ ہی ہے اور کنز ہی پڑھانا ہے، اور کوئی چیز پڑھانی نہیں۔ آج کل کے دور میں جناب بابا زحیلی نے الفقہ الاسلامی و ادلتہ اتنی بڑی کتاب لکھی، دلائل کے ساتھ فقہ اسلامی جو ہے اس کو واضح کیا۔ ہماری مشکل یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں چیزوں کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اب جذبہ کیسا ہوتا ہے؟ جذبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو ٹرانسجنڈر بل کا نام سنا ہے آپ نے؟ اچھا، ٹرانسجنڈر بل جو ہے یہ قانون بن گیا 2018 میں، ٹھیک ہے۔ اب جماعت اسلامی والوں نے اس کو اٹھایا تو دوسرے علماء بھی جا کے ہیں یہ کیا ہو گیا، 2018 میں قانون بن گیا۔ دینی جماعتیں بھی ہیں اسمبلی میں، دینی جماعتیں جو ہیں وہ اسمبلی کے باہر بھی کام کر رہی ہیں، خطباء کا تو حساب ہی کوئی نہیں ہے، مدرسین، مفتی صاحبان سارے، کسی کو پتہ نہیں چلا کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے۔ اس میں انتہائی خطرناک بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی جو ہے، مطلب یہ ہے کہ جو تعبیر اپنے بارے میں، اپنی شناخت کے بارے میں کروں اسی کو مان لیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ اس بل کے اندر شامل تھا، پھر قانون بن گیا۔ بل اس وقت تک ہوتا ہے جب تک قانون نہ بنا ہو، زیر غور ہو۔ جب قانون بن جاتا ہے اس کو ایکٹ کہتے ہیں۔ یہ 2018 میں ایکٹ بن گیا، اب 2022 چل رہا ہے۔ 2022 میں آ کے کسی کو ہوش آیا کہ ہیں یہ کیا ہوا؟ انہوں نے جناب جب اشتہار دیے نا کہ پولیس میں بھرتیاں چاہیے، ٹھیک ہے، میں نے خود اشتہار دیکھا، تو کہتے ہیں مردوں کی اتنی سیٹیں ہیں، خواتین کی اتنی سیٹیں ہیں، اور ٹرانسجنڈر جو ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کے بنیاد پہ، یعنی جو آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ تو وہ ڈیرہ غازی خان سائڈ پہ ایسا ہوا کہ ایک ٹرانسجنڈر جو ہے وہ بھرتی ہو گیا پولیس میں، اس کو انہوں نے رکھا، خواتین جو ٹریننگ میں پولیس والیاں تھیں ان کے ہاسٹل میں رکھا۔ انہوں نے شور مچا دیا کہ یہ تو مرد ہے۔ انہوں نے کہا یہ مرد نہیں ہے، نادرا کا اس کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے، یہ ٹرانسجنڈر ہے۔ اچھا ٹرانسجنڈر ہے تو پکا مرد تھا۔ اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے کہ اس میں آگے سلسلہ بھی چل گیا جو آپ خود سمجھ سکتے ہیں، وہ ہو گیا۔ اچھا جی، تو جب شور مچا تو پھر انہوں نے کہا جی اب کیا کریں؟ سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کا تو مطلب یہ ہے کہ میں نے کہہ دیا کہ میں عورت ہوں تو مجھے آپ کو عورت ماننا پڑے گا، بے شک میری داڑھی ہے، بے شک میری مونچھ ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ قانون میں لکھا گیا، اور یہ قانون جو ہے نافذ بھی ہو گیا۔ علماء کو نہیں پتہ چلا کیا ہوا۔ اچھا، تعلیم میں اگر ایسی چیزیں ہوتی، اگر ہمارا ماحول ایسا ہوتا تو ہم اس کو چلا رہے ہوتے۔ ہم نے تو ابھی تک وہی کام کرنا ہے، ایک دوسرے کو ٹھوک کے رکھنا ہے۔ ذرا علماء کرام جب بیٹھتے ہیں نا ممبر پہ تو تباہیاں مچا دیتے ہیں ایک دوسرے کے۔ یہ بن گیا انٹرٹینمنٹ۔ ہماری تقریریں جو ہیں انٹرٹینمنٹ بن گئی ہیں کہ جو ہمارے مسلک کے یا ہمارے ذہن کے لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ کمال کی چیز ہے، اکسیر ہے۔ جو ہم بات کریں گے اور دوسرے کو ذرا شتوا ٹھوکیں گے تو وہ جو ہے پھر بڑے خوش ہوں گے، پھر نعرے بھی لگیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بالکل ہم زندہ ہیں ابھی تک۔ تو مولانا وہ جو تھے خادم حسین رضوی صاحب، انہوں نے اپنی تقریروں میں صرف صغیر اور کبیر سنانا شروع کر دی۔ تو اب جناب وہ فوت بھی ہو گئے تو یہ ایک ٹرینڈ بن گیا کہ علماء کرام جو ہیں صرف صغیر کبیر سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ بھئی بندوں کو کیا فائدہ، سامنے جو بیٹھے ہوئے ان کو آپ اس صرف صغیر کبیر سے کیا فائدہ، سوائے اس کے کہ ان پر یہ روب پڑ جائے کہ مولوی صاحب کو تو بڑی عربی آتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کے سامنے بول نہ سکیں۔ یہ ماحول ختم کرنا ہے کہ کوئی آپ کے سامنے بول نہ سکے،
یہ ماحول بنانا ہے کہ لوگ آپ کے سامنے بول سکیں اور آپ ان کو اپنی بات سمجھانے کے پابند ہوں، آپ روب ڈالنے کے پابند نہ ہوں، تب جا کے دینی تعلیم اور اصلی تقاضے جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اب ٹرانسجنڈر ایکٹ کا کیا ہوا کہ JUI کے علماء، دیگر علماء، سارے کے سارے سینیٹر، MLAs وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہماری زندگی میں کوئی اس بل کو پاس نہیں کروا سکتا۔ بابا خدا کے لیے یہ پاس ہو چکا ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ کوئی پاس نہیں کروا سکتا؟ اسمبلی میں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے، کیونکہ جب ایسی چیز آتی ہے نا جس کا ہمیں پتہ نہ ہو، ہم ذرا سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، کنی کترا جاتے ہیں، یار اس کا مجھے نہیں پتہ، چھوڑو، کیا خود ہی کرتے رہیں گے جو نہیں کرنا۔ وہ خود ہی کرنے والے بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ پھر ہم کیا کریں؟ اب تو میں نے بات ختم کرنی ہے، میرے پاس بہت ساری آیتیں میں نے اس کے لیے لکھی تھیں، لیکن اس کی ایک کاپی میں نے دے دی ہے آصف صاحب کو بھی اور فضل الرحمان صاحب کو بھی، اگر آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی بڑے ہنٹس نہیں ہیں، یہ آیات ہی ہیں جن میں مستقبل کی چیزیں بتائی گئی ہیں۔ قرآن مجید نے جو کہا ہے الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، اللہ کی ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمتیں، یہ جامد تو نہیں کہ ہر زمانے میں ایک ہی ظاہری نعمتیں ہوں، ہر زمانے میں ایک ہی باطنی نعمتیں ہوں۔ ہر زمانے کی ظاہری نعمتیں اور ہوتی ہیں، باطنی نعمتیں اور ہوتی ہیں، ورنہ جناب اب یہ گیس ہم جلاتے ہیں، یہ بجلی ہم جلاتے ہیں، پیٹرول ہمارے پاس ہے، ڈیزل ہمارے پاس ہے، یہ کہاں ہوا کرتے تھے جب قرآن نازل ہوا؟ نہیں تھے۔ یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آئے ہیں، تو ان کے بارے میں ہمیں دینی احکام کی ضرورت تھی، استعمال کرنا جائز ہے، جائز نہیں ہے، کیا چیز ہے وہ ہم نے بتانا ہے۔ جب تک ہم اس کی حیت اور ماہیت کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم اس کو بتا نہیں سکیں گے۔ تو ہم اب کیا کریں؟ اب ہم حل کی طرف آتے ہیں۔ حل ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حل ہمارا ہو سکتا ہے دو سطحوں پر، دو سطحیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نصاب تبدیل کیا جائے، نصاب تبدیل کر کے پھر ہم جو ہے نا، وہ استاد بشیر احمد صاحب ایک بات کرتے تھے تو وہ سناتے تھے، مولانا سلطان محمود صاحب کوٹھالہ سے شیخاں والے، آپ لوگوں نے شاید نام نہیں سنا ہوگا، بڑے لوگ تھے، تو وہ بات بھی میں نہیں سناؤں گا، حضرت تو عربی میں سنا دیتے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک انتہا پہ ہم ہوتے ہیں، یا بالکل ادھر ہوتے ہیں یا بالکل ادھر ہوتے ہیں۔ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ نصاب ہم نے تبدیل کرنا ہے تو کہتے ہیں کہ جی مدارس سے ڈاکٹر اور انجینئر کیوں نہیں بن رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یونیورسٹی اور کالج سے شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر کیوں نہیں بن رہے ہیں؟ تل کا بھی تل کا ہو گئی، ٹھیک ہے جی، جواب ہو گیا، انہوں نے بات کی، ہم نے جواب دے دیا، اب بس ختم ہے کام۔ یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے۔ نہ مدارس سے ڈاکٹر بنانے کی ضرورت ہے، نہ مدارس سے انجینئر بنانے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی یونیورسٹیوں سے اس موقع پر ہمیں فضلاء، قراء اور شیخ الحدیث جو ہے ان کی خاص ضرورت ہے۔ آگے چل کے ہو جائے تو اچھی بات ہے، یہ اگر آپس میں مرتبط ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس میں بہت سارا سفر باقی، بہت سارا کام جو ہے وہ باقی ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو معاشرے کا عرف ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہو۔ ایک عالم پچھلے ہفتے ملے ایک شادی میں، تو کہتے ہیں میں نے تفسیر لکھی ہے سورہ نحل تک، 11 جلدیں پوری کر لی ہیں۔ میں نے کہا حضرت اتنا آپ کیا لکھ رہے ہیں تفسیر میں؟ تو کہتے ہیں جی کہ میں فرقہ باطلہ کی تردید بھی کر رہا ہوں، میں عقلی دلائل بھی دے رہا ہوں، میں نقلی دلائل بھی دے رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے بتائیے فرقہ باطلہ کی تردید کیسے کر رہے ہیں، کون سے فرقہ باطلہ ہیں؟ کہتے ہیں معتزلہ کا بھی کر رہا ہوں، رافضہ کی بھی کر رہا ہوں، شیعہ کی بھی کر رہا ہوں، فلاں کی بھی کر رہا ہوں۔ میں نے کہا حضرت کون جانتا ہے معتزلہ کو، کون جانتا ہے ان لوگوں کو جن کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ مستشرقین کے بارے میں کیوں نہیں لکھتے؟ تو کہتے ہیں جی ایک ہی اصول ہے ہمارا۔ میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں جس چیز کے بارے میں پتہ نہ ہو ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اصول تو تباہ کن ہے حضرت، یہ اصول تباہ کن ہے۔ آپ داعی ہیں، آپ اسلام کے علمبردار ہیں، آپ انبیاء کے وارث ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جو کہ مکہ مکرمہ میں انہوں نے ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی، کسی کے خلاف ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ انہیں پتھر پڑ رہے ہیں، انہیں گالیاں پڑ رہی ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، چند موضوعات لیے ہیں مکہ مکرمہ میں، ان پہ بات کر رہے ہیں جو فکری طور پہ بات ہو سکتی ہے، ان پہ اللہ کے بارے میں بات کر دی، واحد اللہ شریک کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، اس طریقے کی بات کر دی۔ ان کے بت خانے بھی چل رہے ہیں، ان کا سب کچھ سمجھاتے ہیں، لیکن بتوں کو جا کے توڑتے نہیں، ہاتھ نہیں اٹھاتے۔
اسی طریقے سے سود چل رہا ہے اور کام چل رہے ہیں، اس کو چلنے دیا۔ وجہ کیا ہے کہ کام کا سٹارٹ ہے، تحریک شروع ہو رہی ہے۔ تحریک شروع ہونے میں آپ نے لوگوں کے ذہن بنانے، ذہن بنا کے اپنے ساتھ مناسبت پیدا کرنی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کٹ آف نہیں رہتے تھے، دور نہیں رہتے تھے، معاشرے کے اندر جا کے بیٹھتے تھے، شادی غمی میں شامل ہوتے تھے، ان کی کوئی صلح ہوتی اس میں چلے جاتے تھے، کوئی اور اجتماعی کام ہوتا اس میں چلے جاتے تھے۔ حلف الفضول کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ فضل نام کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر شامل تھے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت سے پہلے کی تھی۔ تو نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے، میری قوم اگر مجھے اس کام کے لیے بلائے تو آج بھی میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اس میں تھا کیا حلف الفضول میں کہ جو مظلوم ہوگا اس کی مدد کی جائے گی، اور جو ضرورت مند ہوگا اس کی مدد کی جائے گی۔ اس قسم کے فلاحی کام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ شامل ہوا کرتے تھے۔ ایک تو ہمارے نصاب کی ضرورت ہے، ضرب زید امرن جو ہے یہ ہمارا تمام فنون کے اوپر چھایا ہوا ہے، کوئی فن ایسا نہیں ہے جو اس کے بغیر چل سکتا ہو، اور اس سے ہم کبھی نکلتے بھی نہیں۔ پھر ہم جب فقہ میں آتے ہیں تو وہاں 3-4 نام ہیں وہ چلتے ہیں، زید عمر بکر، اس کے بعد بس اور کوئی چیز نہیں۔ ہمیں معاشرے کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم فنون کی وہ کتابیں پڑھیں جو کہ آج کی عرب دنیا میں لکھی گئی ہیں۔ عرب دنیا میں بہت اچھی اچھی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ النحو الواضح تو پاکستان میں ملتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا طریقہ کیا ہے نحو سکھانے کا؟ وہ 2-4 جملے دے دیتے ہیں، جملوں کے بعد بحث کرتے ہیں کہ جناب دیکھیں اس میں ایک ہمیں نظر آ رہا ہے فلاں بندے نے فلاں کام کیا ہے، جو بندہ کام کر رہا ہے اس کو ہم فاعل کہتے ہیں۔ آگے چلتے چلتے بحث کر کے تو آگے چوکھٹے میں وہ قاعدہ دے دیتے ہیں کہ اس سے کیا قاعدہ ثابت ہوا۔ اس طرح نحوی قواعد جو ہے وہ پڑھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے صرف اور اس کی تعلیلات جو ہے وہ سکھائی جاتی ہیں۔ فنون میں ان چیزوں کی ضرورت ہے، اور فقہ میں اور تفسیر میں ہمیں جدید چیزیں پڑھ کے آگے جانے کی ضرورت ہے۔ میں نے ایک فہرست بنائی تھی کہ ہمیں یہ سمجھ آ سکے کہ جناب ہم اسلاف سے دور نہیں جا رہے، یہ طریقہ اسلاف کے خلاف نہیں ہے، یہ ہی اسلاف کا طریقہ ہے کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ چلیں اور اپنے علوم کو ہم اپ گریڈ کرتے رہیں، ان کو آگے بڑھاتے رہیں۔ مثال کے طور پہ جتنی ہماری پرانی تفاسیر ہیں، تابعین کے دور تک تو آپ دیکھ لیں کہ مقاتل اور جو حضرات تھے بڑے بڑے مجاہد مقاتل، سب کے نام جو ہیں ان کے نام کے ساتھ ان کی تفاسیر چلتی ہیں۔ وہ کتابیں نہیں ہوتی تھیں بلکہ ان کی عمالی تدریس وغیرہ وہ ہوتی تھیں۔ اس کے بعد کا جو زمانہ ہے، اکثر تفاسیر میں آپ کو مختلف نام نظر آئیں گے۔ 1-2 میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ تفسیر طبری ہے جامع البیان عن تفسیر القرآن، اور آگے بھی ہے۔ تفسیر سمرقندی ہے بحر العلوم، علوم کا سمندر ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے تفسیر ثعلبی ہے الکشف والبیان عن تفسیر القرآن۔ اب قرآن کے گرد تو گھوم رہا ہے، قرآن کے گرد پہلا دائرہ تفسیر کا ہے عن تفسیر القرآن، پھر دوسرا دائرہ بیان کا ہے، تیسرا دائرہ کشف کا ہے۔ اتنا پھیلایا انہوں نے اس کو، قرآن، پھر تفسیر، پھر بیان، پھر کشف۔ اسی طریقے سے آپ مدارک التنزیل کو لے لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس کا میں ادراک کرنا چاہتا ہوں کہ وہ قرآن کی آیت کون سی کس مقصد کے لیے نازل ہوئی ہے، کہاں کہاں اس کا نفاذ ہو سکتا ہے، کہاں کہاں اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہوگا اور اس طریقے سے اپنے نصاب کو آگے بڑھانا ہوگا۔ اب جو لوگ پڑھ چکے ہیں، فضلاء بن چکے ہیں، وہ کیا کریں؟ وہ تو پڑھ چکے ہیں، نئے سرے سے مدرسے میں داخل ہوں؟ نہیں، نئے سرے سے مدرسے میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک ایک بندہ عقل کل بننے کی بجائے کہ جناب آپ بینک کا مسئلہ پوچھیں گے میں مفتی صاحب میں بتاؤں گا، آپ جناب الیکٹرانک جو نکاح وغیرہ ہے طریقے سے کرنے کا اس کے بارے میں پوچھیں میں بتاؤں گا، آپ جناب طبی مسائل پوچھیں تو میں مفتی صاحب میں بتاؤں گا۔ بھائی کتنے مسئلے بتاؤ گے؟ آپ کو کتنے مسئلوں کا پتہ ہوگا؟ آپ کا علم کتنا وسیع ہے؟ تو ہمیں تخصص کی طرف آنے کی ضرورت ہے کہ کچھ علماء ایسے ہوں جو معیشت میں متخصص ہوں، کچھ ایسے ہوں جو طبی امور میں متخصص ہوں، کچھ ایسے ہوں جو سیاسی امور میں متخصص ہوں، کچھ ایسے ہوں جو معاشرتی امور میں متخصص ہوں، آج کل جو بڑے بڑے یہ کچھ ایسے ہوں جو تعلیمی امور میں متخصص ہوں۔ اگر تخصص کی طرف ہم نہیں آئیں گے تو پھر ہمارا اور عصر حاضر کے تقاضوں کا جو فاصلہ ہے وہ بہت زیادہ رہے گا۔ اور آج کل اگر علماء کرام ناراض نہ ہوں
تو آج کل ہم ایک بالکل کرائے کے لاؤڈ سپیکر کی طرح بن گئے. کیسے؟ اسلام آباد میں ہم بیٹھے ہیں نا، این جی اوز آتی ہیں. این جی او کوئی کر رہی ہے ٹرانسجینڈر پہ کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی کر رہی ہے خواتین کی تعلیم پہ، کوئی کر رہی ہے اقلیتوں کے حقوق پہ، کوئی این جی او کر رہی ہے عام تعلیم کو پھیلانے پہ، کوئی اور کام پہ، کوئی اور کام پہ. وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ کوئی 8-10 علماء کو دعوت دیتے ہیں، کچھ شیعہ، کچھ سنی، کچھ بریلوی، کچھ دیوبندی. پھر دیوبندیوں میں ابھی شکر ہے کہ وہاں یہ تقسیم نہیں ہوئی جو ہماری آگے تقسیم ہے کہ سیاسی جماعت تقسیم در تقسیم، مذہبی جماعتیں جو ہے وہ تقسیم در تقسیم، اور ہر فرقہ، ہر طبقہ، ہر مکتب فکر جو ہے وہ ایک پورا دین بن چکا ہے. ان کا دین جو ہے وہ اسی دائرے کے اندر ہے، اس سے باہر نکلتا ہی نہیں ہے. حالانکہ سب چیزیں جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہیں، اور یہ تعبیر کا مسئلہ ہے، یہ تعویل کا مسئلہ ہے، یہ تفسیر کا مسئلہ ہے. اس کے اندر گنجائش ہوتی ہے، اس کو آگے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. جتنے این جی اوز ہوتے ہیں وہ علماء کو جمع کرتے ہیں، جمع کر کے اچھے ہوٹل میں لے جاتے ہیں. اچھے ہوٹل سے مراد یہ نہیں کہ یہاں سری پائے والا یا جیسا ہوٹل ہو، وہ جناب آپ کو پی سی بھور بند میں لے جائیں گے. وہاں آپ دیکھیں فرش کیسا ہے، کمرے کیسے ہیں، ریسیپشن پہ کیسی خواتین بیٹھی ہیں، اور 5-7 خواتین ان کے ساتھ اپنی ہوں گی. وہاں علماء کرام بیٹھ جائیں گے، انہیں کوئی غرض نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ سے بات کروائیں گے لیکن بات سے ان کی کوئی غرض نہیں. انہوں نے آپ کی تصویریں لینی ہیں، تصویریں لینے کے بعد انہوں نے جو کچھ اس کا لکھنا ہے نا، روداد، وہ روداد نہ آپ کو دکھانی ہے، نہ آپ کے کام کی ہے، نہ آپ کو پڑھانی ہے. وہ جہاں کام کر رہے ہیں انہوں نے تصویریں دکھانی ہیں اور یہ دکھانا ہے. اتنے علماء کو ہم نے متفق کر لیا اس بات کے اوپر، اور وہ سارے کے سارے اس پہ راضی ہیں. اور پھر یہ سلسلہ کئی جگہوں پہ ہونے کے بعد اس سے بل بن جاتے ہیں، بلوں سے قانون بن جاتے ہیں، اور ہم بیٹھے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو جناب یہ کچھ چیزیں تھیں، میں کوشش کی کہ درد دل سے یہ آپ کے سامنے رکھ دی جائیں. اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہو جس سے آپ کے جذبات مجروح ہوئے ہوں تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں. کچھ تھوڑا سا وقت جتنا ہمیں بولنا دیں گے اس وقت اس کے ہم سوال و جواب کر لیں گے. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد شکیل ہے، میں تخصص فی الفقہ کا طالب علم. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کی تقریر سے متفق ہوں کہ ہم اسلام کے طالب علم ہیں. اسلام ایک قدیم مذہب ہے اور مذہب فطرت ہے، تو آج کیا وجہ ہے کہ ہم مذہب فطرت کو لوگوں کے ذہنوں میں کیوں متاثر کر پائے؟ امام شاطبی جو ہیں انہوں نے ایک کوشش کی کہ ہم مقاصد شریعت یہ بتائیں کہ شریعت بھیجنے کے مقاصد کیا ہے. جب ہم یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں تو ہم نے 5 مقاصد رٹے ہوئے ہیں کہ حفظ دین ہے، حفظ نفس ہے، حفظ مال ہے، حفظ عقل ہے، نسل ہے، بس یہ 5 ختم ہے. شاطبی نے اس پہ پوری جلد لکھی ہے، کوئی 500 صفحات کی جلد ہے. شاطبی ایک تو قراء کے یہاں مشہور ہیں، وہی شاطبی ہیں جو کہ اصول فقہ کے بھی ماہر ہیں. الموافقات ان کی کتاب ہے، اس کی پوری جلد جو ہے وہ مقاصد شریعہ پہ مشتمل ہے. اس میں انہوں نے مقاصد کو تقسیم کیا ہے کہ جو شارع ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، ہم نے یہ ڈھونڈنا ہے ان نصوص میں سے کہ شارع کا مقصد کیا ہے، میں کیوں شریعت دینا چاہتا ہوں. ایک مقاصد کا یہ پہلو ہے کہ شارع کا مقصد شریعت بھیجنے سے کیا ہے. دوسرا انہوں نے مقاصد تلاش کیے ہیں کہ جو شریعت کے مخاطبین ہیں، کہ شریعت کے مخاطب جو ہیں وہ اس شریعت کو کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں، اس خطاب کو کیسے سمجھ سکتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کے مقاصد کیا تھے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان مخاطبین سے اللہ تعالیٰ کیا کروانا چاہتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی، اس کے مقاصد کیا ہے. اس میں جا کے یہ 5 چیزیں آتی ہیں کہ جی مقاصد یہ ہیں کہ حفظ دین ہو، اور حفظ نفس ہو، اور حفظ مال ہو، اور حفظ عقل ہو، اور حفظ نسل ہو. یہ 5 چیزیں اس میں آتی ہیں. پہلے والوں کو تو ہم بھول ہی گئے، پتہ نہیں آپ نے یہ 5 بھی نہ سنے ہو، یہ کہا جا سکتا ہے، ممکن ہے یہ بھی نہ ہو. جو انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ شریعت کا یہ مقصد کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخاطبین تک بات کو کیسے پہنچانا چاہتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے شریعت کا مقصد یہ ہے کہ ایسی زبان میں شریعت پہنچائی جائے جو ان لوگوں کو معلوم ہو. کسی ایسی زبان میں نہ پہنچائی جائے جو انہیں معلوم نہ ہو.
اس کا ایک سادہ سا مطلب یہ ہے کہ بلسان عربی مبین ہے، قرآن مجید لسان عربی مبین میں ہے، لیکن یہ مطلب اصل نہیں ہے۔ امام شاطبی نے اس کی مزید وضاحت کی، وہ وضاحت یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ محاورے استعمال کیے ہیں قرآن میں جو محاورے لوگوں کے ہاں معروف تھے، کوئی جناتی زبان میں نازل نہیں کیا قرآن مجید، عام لوگوں کا محاورہ جو تھا وہ استعمال کیا ہے، عام لوگوں کا جو رہن سہن تھا وہ قرآن مجید نے بتایا، کیسے بستیاں بناتے ہیں، کیسے سردار ہوتے ہیں، کیسے پانی لگاتے ہیں، نہریں ہوتی ہیں، لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال، باغات ہوتے ہیں، ستارے ہوتے ہیں، اور جناب دیکھیں کہ ستاروں سے وہ راستہ حاصل کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم ناکام جا رہے ہیں کہ ہم جو جمعے پہ تقریر کرتے ہیں اس کا عام آدمی کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس میں ہم یا تو پھٹیاں توڑ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی، یا ہم جناب ایک خاص ہمارا ذہن ہے اس کی طرف بلا رہے ہیں۔ حالانکہ اس کے لیے تو چاہیے تھا کہ ہم تھوڑا سا مذاکرے کی ایک مجلس بناتے کہ ٹھیک ہے جی یہ مسئلہ میں یوں سمجھتا ہوں، آپ بتائیے آپ کیسے سمجھتے ہیں، اور ہم اس کو علمی سطح پہ حل کر لیتے ہیں۔ عام آدمی بیچارہ جو ہے اس کو دین کی ضرورت ہے، اور دین ہے، دین اس کو کہتے ہیں کہ روز مرہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ دین یہ ہوتا ہے کہ آپ نے روز مرہ زندگی کیسے گزارنی ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، تجارت کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، لین دین کرنا ہے، یہ چیزیں دین ہوتی ہیں روزمرہ زندگی گزارنے کی۔ باقی جو چیزیں ہوتی ہیں نا عقائد کی، ان کو آج کل کہتے ہیں فکریات، فکری مباحث ہیں، کہ آپ کے ذہن میں آیا کہ یہ تو یوں ہے، اس کی تعبیر یہ ہے، اس کی تعبیر یہ ہے، دوسرے کے ذہن میں آ گیا نہیں اس کی تعبیر یہ نہیں۔ تو اس لیے ہم ان چیزوں میں فرق کر لیں، فکریات، سماجیات، فقہیات، 3 درجے اس کے بنا لیں، کہ عقائد کی باتیں جو ہیں وہ عام آدمی کو صرف اللہ رسول کی بات بتائیں، یعنی جو اجمالی ہیں، آمنت باللہ کما ہوا کہتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا، جیسے ہے میں اس طرح ایمان لے آیا ہوں، بے اسمائی و صفاتی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے نام کے اندر کیا ہے، اس کی کتنی وسعت ہے، اس کے اندر کتنے معانی پوشیدہ ہیں، مجھے نہیں پتا، میری عقل وہاں تک نہیں پہنچتی۔ وہ صفات ہی، اس کی صفات بھی جیسے کیسے ہیں میں ان کو اس طریقے سے مان رہا ہوں۔ تو عقائد تو اس طرح کے بتانے چاہیے میرا خیال ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اعمال بتانے، اور اعمال 2 طرح کے ہیں، فقہیات اور سماجیات۔ سماجیات میں اتنے مشکل مسائل پیش آ رہے ہیں کہ لوگ بغیر نکاح کے مرد عورت رہتے ہیں اور اس کو لائف لیونگ کہتے ہیں، یا اس کو کہہ دیتے ہیں لیونگ ٹوگیدر، بس ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، اس میں نکاح نہیں ہے، اس میں کوئی چیز نہیں ہے، اور والدین بھی اس پہ راضی ہوتے ہیں۔ اب آپ کیا کریں گے، ان کو دین تو ہم نے سمجھایا نہیں، دین تو ان کو بتایا نہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں میں ہم نے آنا ہے، اور فقہیات میں اس طرح کے مسائل، فقہ اور قانون جو ہے وہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، لیکن اب ان میں فاصلہ ہے بہت زیادہ۔ ہمیں نہ قانونی نظام کا پتہ ہے، نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اسمبلی میں کس طریقے سے قانون بنتے ہیں، نہ قانون بننے کے بعد پتہ ہے کہ ان کے اندر کیا کیا چیزیں بتائی گئیں۔ ہر قانون جو ہوتا ہے اس کے شروع میں اس کا جواز بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ قانون کیوں بنایا جا رہا ہے، تو اردو میں بھی مل جاتے ہیں، ہم اس کا تھوڑا سا مطالعہ شروع کر دیں۔ اس میں تھوڑی سی ہمیں منصوبہ بندی کرنی پڑے گی۔ ایک تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم تخصص کی طرف آ جائیں، کچھ علماء کرام درس نظامی کے بعد جو ہیں وہ تعلیمی امور کے ماہر بن جائیں، تعلیمی پالیسیاں جو ہوتی ہیں کیا سکھانا ہے، کیسے سکھانا ہے، کیا وسائل اختیار کرنے، اس کی طرف آ جائیں، کچھ معیشت کی طرف آ جائیں، کچھ معاشرت کی طرف آ جائیں، اسی طریقے سے کچھ سیاسی امور کی طرف آ جائیں، کچھ قانونی امور کی طرف آ جائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم سیمینارز اور مذاکروں کا اس طرح اہتمام کریں کہ کبھی ڈاکٹر کو بلائیں اور مولانا عبدالکریم صاحب آیات کی ایک لسٹ اس کو پہلے سے 2 دن بھجوا دیں کہ جناب یہ آنکھ کے بارے میں جو قرآن مجید نے بتایا ہے، ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تو ہمیں یہ سمجھائیے یہ کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر گھسیں، ذرا اس کو دیکھیں کہ وہ کیسے ہوتا ہے۔ دنیا کیوں آگے بڑھ گئی کہ انہوں نے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائی تھیں ان کے اندر گھس کے اس کو پڑھنا شروع کیا، ہم اس لیے پیچھے رہ گئے۔ میرا نام عبدالوہاب ہے، تخصص فقہ کا طالب علم۔ آپ نے شروع کے اندر بات کی حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے، وعلم آدم الاسماء کلھا، کہ ان کو جو ابتدائی چیزوں کا علم دیا گیا تھا، دنیاوی چیزیں تھیں، وہ اس لیے تھی کہ انہوں نے دین کو دنیا میں نافذ کرنا تھا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا جو کورس ہے
یہ خالصتاً دینی کورس ہے. اگر اس سے ذرا ہٹ کے بات کی جائے تو جو اصلی تعلیم ہے وہ بھی الحمدللہ اس کی بھی صورت ہمارے مدرسے کے اندر موجود ہے. تو دنیا کے اندر جو ہمارے معاشرے کے اندر مینرز پیش آتے ہیں ان کو ہم کیسے سالو کریں گے؟ یعنی کہ ادھر دینی تعلیم ہے، خالصتاً دینی تعلیم ہے، اور اگر اصلی تعلیم بھی حاصل کی جائے تو اس کے اندر ان یعنی مینرز جو ہے ان کا سالوی کو کیسے مقرر کریں گے؟ جی، ہر چیز کا ایک لیول ہوتا ہے. شروع سے جب بچہ بچپن میں دینی تعلیم حاصل کرنے آتا ہے تو جس زمانے میں یہ نصاب بنا تھا اس زمانے میں معاشرہ ذرا چھوٹا ہوتا تھا، اتنی زیادہ زندگی فاسٹ نہیں ہوئی تھی اور نئی چیزیں اتنی زیادہ ایجاد نہیں ہوئی تھیں لیکن اتنی زیادہ نہیں تھیں. تو ایک طریقہ اختیار کیا گیا جو ہم قرآن مجید پڑھنے کے لیے پہلے پڑھتے تھے نا، نورانی قاعدے سے پہلے ہم ایک یسرنا القرآن پڑھتے تھے. یسرنا القرآن سے پہلے ایک پٹی ہوتی تھی، وہ پٹی اب میں تو بھول ہی گیا، پتنی مولانا عبدالکریم صاحب کو یاد ہو، ان بے کو بن والی وہ جو ہوتی تھی نا، ان بے کو بن اس طریقے سے کر کے وہ کچھ ہوتی تھی، وہ پٹی وغیرہ جو اس طریقے سے پڑھایا جاتا تھا. اب نئی ایسی کتابیں ایجاد ہوئیں، نورانی قاعدہ بنا اور پھر ایک اور قاعدہ بنا کہ جس میں رنگ لگائے جاتے ہیں، جناب رنگ لگا کے اس کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے. اب سیڑھیاں بن گئیں، سیڑھیاں ختم ہوئی تو اب ویب سائٹ پہ آ گیا. اس طریقے سے معاشرے کے ساتھ جڑنا ہے. جب شروع سے ہم جڑ جائیں گے پھر آگے تخصصات کی طرف جانا پڑے گا. سالو آپ کریں گے تخصصات کی طرف جا کے. پھر ایک بہت اچھی نعمت ہمارے اس دور میں ہے کہ ایسے ادارے بن چکے ہیں جو اجتماعی اجتہاد یا اجتماعی فتویٰ یا اجتماعی غور و فکر کے ادارے ہیں. جیسے اسلامی نظریاتی کونسل ہے، اس کو کہا گیا کہ اس میں شیعہ ممبر بھی ہوگا، سنی بھی ہوگا، پھر سنیوں میں اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، یہ 3 تقسیمیں اس طریقے سے ان کے ممبر بھی ہوں گے. پھر اس میں قانون دان بھی ہوں گے، 2 جج ہونے چاہیے، اس میں خاتون بھی ہوگی، ایک خاتون ہونی چاہیے. پھر اس کے علاوہ انتظامی امور کے ماہرین ہونے چاہیے، سماجی امور کے ماہرین ہونے چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو امام شامی نے کہا تھا من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل، انہوں نے کہا کہ جو زمانے کے لوگوں کو نہیں جانتا، اور ایک میں ہے احوال زمانہ، جو زمانے کے احوال کو نہیں جانتا وہ جاہل ہے، اس کو میں عالم نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے، ان کو جوڑنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. ربط اگر باقی رہے گا، اگر ہمارا نصاب جو ہے وہ ہمیں وہی مثالیں دے رہا ہے جیسے امام شاطبی نے کہا ہے کہ قرآن مجید نے وہ مثالیں دیں جو لوگ استعمال کیا کرتے تھے، اس سے پرانی مثالیں نہ دیں. پرانی مثالیں اب رہنے دیں، برکت کے لیے پڑھی رہیں. اب کافی ساری کتابیں اور آ گئی ہیں، ان کو ہم شامل کر سکتے ہیں. اور جو ہم نے چیزیں اب پڑھ کے ہم فارغ ہو گئے، اب عملی زندگی میں آ جائیں، تو اب عملی زندگی میں ایسے مذاکرے کریں کہ جس کے اندر چیزیں سمجھنے کے لیے اس کے ماہرین کو ہم بلائیں. علماء بھی بیٹھے ہوں اور ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوں وہ بتائیں، علماء بیٹھے ہوں، ایک معیشت دان بیٹھا ہو وہ بتائے کہ بینک بنیادی طور پہ کیسے کام کرتا ہے. مثال کے طور پہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ سود ختم کیا جائے گا، پھر سپریم کورٹ میں اپیل ہو گئی. سپریم کورٹ میں اپیل ہوئی تو اب حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم اپیل کو واپس لیتے ہیں. بسم اللہ، لے لیں اپیل کو واپس. لیکن آپ تو دنیا سے قرضہ لے کر کھا رہے ہیں، آپ کی تو اپنی کمائی اتنی نہیں ہے. جن سے آپ قرضہ لے رہے ہیں کیا وہ آپ کو سود چھوڑیں گے؟ لہٰذا ہمیں یہاں جھوٹ بولنا پڑے گا. ہم اپنے لوگوں کو کہیں گے کہ ہم نے بالکل سود ختم کر دیا، حالانکہ وہ پکا سود پہ چل رہا ہوگا. ہے ہی نہیں، اس کے وسائل ہی ہمارے پاس نہیں. کام کرنے کی طرف ہمیں آنا پڑے گا، جتنے ہمارے وسائل ہیں ان کے ساتھ ہمیں رہنا پڑے گا. اور دینی تعلیم کو ہمیں لنک کرنا پڑے گا کس کے ساتھ؟ ان اصطلاحات کے ساتھ جو اصطلاحات آج کل استعمال ہوتی ہیں. تخصصات زیادہ ہو گئے ہیں، ایک مفتی صاحب نہیں کر سکتے، ایک بندہ نہیں کر سکتا تمام تخصصات کو. اس میں ہمیں جانا پڑے گا اور اس قسم کے مذاکرے جو ہیں وہ ہمیں مزید مدد دے سکتے ہیں. زیادہ مدد حاصل کرنے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات ہیں، ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں، بہت اچھی چیزیں اس کے اندر آ چکی ہیں. اس کے بعد ہے مجمع الفقہ الاسلامی، ایک جدہ میں ہے. آپ انٹرنیٹ پہ جائیں، وہاں مجمع الفقہ الاسلامی جدہ لکھیں، ان کی جو سفارشات ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی. اس میں انتہائی جدید مسائل، مثال کے طور پہ پچھلے ان کے اجلاس کے لیے انہوں نے ایک تو کرونا کا لکھا ہوا تھا، ایک یہ لکھا ہوا تھا الدین المؤدی الی الملکیہ، یعنی ایسا قرض جو کہ آہستہ آہستہ چلتے چلتے انسان کو چیز کا مالک بنا دیتا ہے. اب ہم نے اس طرز پہ تو چیزیں نہیں پڑھی ہوئی ہیں، اس کو آگے لے کے چلنا ہے، لہٰذا ان کی تحقیقات کو ہم پڑھ سکتے ہیں.
ایک ان کا موضوع تھا کہ اسٹریٹ چائلڈ جو ہیں، مثلاً جو بچے جو ہیں پھر رہے ہوتے ہیں گلیوں میں، ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، وہ پھر جب بڑے ہوتے ہیں، کھانے پینے کی ضروریات ہوتی ہیں، وہ چوری کرتے ہیں، ڈاکہ مارتے ہیں، بڑی بڑی گینگ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں شرعی احکام کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کتنا کام کیا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ملازم خواتین جو ہیں ان پہ ہم صرف کہہ دیتے ہیں پردہ لازم ہے، سامنے آنا حرام ہے۔ اب نہ اس کے پاس کوئی کمانے والا ہے، اس نے کمانے کے لیے تو جانا ہے۔ اب کتنے علماء ہیں، ان کی بیٹیاں کام کر رہی ہیں دفتروں میں، تو کیا کرنا پڑے گا؟ مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن و سنت نے ہمیں باندیوں اور غلاموں کے بھی احکام دیے، حالانکہ وہ ایک غیر انسانی سا وہ رویہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کو آپ پکڑیں اور اس کو بیچ دیں، آگے اس کو کوئی خرید رہا ہے، اس کے ساتھ جو مرضی کریں، لیکن قرآن و سنت نے اس کے احکام دیے، فقہا نے اس کے احکام لکھے، لیکن اس کے ساتھ انتظام کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جی آپ نے روزہ رکھا تھا، روزہ توڑ دیا ہے، تو اب آپ کیا کریں؟ غلام آزاد کریں۔ آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، آپ غلام آزاد کریں خرید کے۔ یعنی ایک سسٹم بنا دیا کہ یہ چیز ناپسندیدہ ہے، غلام بنا کے رکھنا کسی کو، اس کو ہم نے آہستہ آہستہ ختم کرنا ہے، لیکن چونکہ ساری دنیا اسی پہ عمل کر رہی ہے، اس لیے ہم نے اس سے نکلنے کے لیے ایک بتدریج سلسلہ جو ہے وہ قائم کر لینا ہے، لیکن ان کے احکام بتائیں کہ بانیاں جو ہیں وہ کم لباس پہن کے باہر نکل سکتی ہیں، وہ گھروں میں جا سکتی ہیں، وہ فلاں ہو سکتا ہے، وہ فلاں ہو سکتا ہے، ورنہ تو شریعت کا مزاج ایسا ہے کہ عورت کی حرمت کی قائل ہے نا شریعت، وہ کہہ دیتے کہ نہیں نہیں خبردار ان کا بھی پردہ ہوگا، یہ نہیں نکل سکتی۔ چلے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محمد عامر میرا نام، ضیاء العلوم کا طالب علم ہوں، اور اب الحمدللہ ایک ادارہ ہے اسلامک امداد ریسرچ سینٹر، وہاں پہ دونوں طرح کی تعلیم کے حوالے سے کام کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ میرا سوال آپ کی ایک دو باتیں میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ بہت سارے علماء جو اعلیٰ سطح پر تعلیم حاصل کرتے ہیں، الحمدللہ انہیں پارلیمنٹ کے بارے میں اور اسلامی قوانین کے بارے میں کافی دسترس ہوتی ہے۔ جس طرح عصری تعلیم ہے، اس میں بھی کم تعلیم یافتہ، اچھے تعلیم یافتہ آگے نکل جاتے ہیں، بڑی گہرائی میں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح دینی تعلیم میں بھی ہیں، ہمارے مفتیان ہیں الحمدللہ، بڑے اچھے طریقے سے وہ جانتے بھی ہیں، فتویٰ بھی دیتے ہیں۔ اب میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان میں ہم جو کہ بحیثیت مسلمان کام کر رہے ہیں اور پاکستانی کام کر رہے ہیں، پاکستان کے قانون میں یہ جو بات لکھی ہوئی ہے کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپیگننٹ ٹو دا قرآن اینڈ دا سنہ، کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی۔ اب یہ جو قانون سازیاں ہو رہی ہیں، ہم جو علماء ہیں، ہم یہاں پہ کیا رول پلے کریں؟ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کریں، اس کے قانون کی حفاظت کریں، ان کے جو نمائندے ہیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں، جو ڈیزگنیشن اس وقت موجود ہیں، جس بھی عہدے پر جو بھی فائز ہے ہم اس کا بازو بنیں، یا ہم دین اسلام کی خدمت کریں؟ کس طرح خدمت کریں؟ یہاں پاکستان جو اسلام کے نام پہ لیا گیا تھا، اس کی جو پارلیمنٹ ہے، اس کے جو تمام جتنے بھی عہدے ہیں یا جتنے بھی شعبے ہیں، ان کو ڈیفینڈ کریں، ان کی پوری تحفظ کے ساتھ ان کو آگے لے کے چلیں، یا ہم الگ سے محنت کریں اور پھر کوشش کریں کہ پاکستان کا جو قانون ہے وہ پھر اپنی جگہ پہ، اس میں جو چور راستے ہیں قانون کے اندر، جو چور راستے ہیں جنہوں نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ ہم پھر دین اسلام کی خدمت کریں، وہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ کی سرزمین پہ جو کام کیا، مختصر ہوتا تو میں جواب دے سکتا ہوں۔ آخری بات تاکہ آپ ساری گفتگو پھر آپ سمیٹ لیں میری بات ختم۔ جی جی جی۔ کہ مکہ کی سرزمین پہ جو کام کیا گیا وہ اول اپنی ہر چیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کیا گیا، اس میں کسی طرف کوئی توجہ نہیں کی گئی، اپنے کپڑوں کی طرف، اپنے کھانے کی طرف، اپنے کسی اور علم کی طرف، صرف براہ راست اس علم کو لے کے اٹھے اور اس کو سمجھا اور پھر اس کے مطابق اس کو لے کے چلے، پھر آگے ترقیاں ہوتی چلی گئی۔ میں اپنے طور پہ اپنی بات بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم مسلمانوں کی جو کمٹمنٹ ہے اسلام کے ساتھ، جو وفاداری ہے اور جو اسلام کے اوپر عمل پیرا ہونے کی ایک جو بہت بڑی شک ہے، وہ ہم سے دور ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے غیروں کو اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ اگر ہم پھر اثر نو اس کو اختیار کر لیں، وفاداری کریں، اس کے اوپر چلیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں اپنی میں نے پیش
پیش کرتی ہے، لیکن میں نے پاکستان کے حوالے سے سوال کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں جواب دیتا ہوں، آپ تشریف رکھیں۔ جزاک اللہ جی۔ یہ آئین کا آرٹیکل 227 ہے جس کا ذکر مولانا کر رہے تھے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی کی ایک بات آپ سے ذکر کروں گا، اگر آپ نیٹ پہ ان کی خطبات عثمانی ڈاؤن لوڈ کریں، کیونکہ انہوں نے تاریخ پاکستان میں بہت زیادہ حصہ لیا اور اعتراضات بھی بہت ہوتے تھے، تو ان پہ اعتراض ہوا کہ محمد علی جناح بھی فاسق ہے، نماز نہیں پڑھتا، اچھا اور بھی بہت سارے اس کے غلط سلط کام ہیں، جتنے اس کے آس پاس لوگ ہیں وہ بھی سارے کے سارے ایسے ہیں، آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ پاکستان بن گیا اگر تو مسلم لیگ کے ہاتھ میں، وہ مسلم لیگ ہی بنا رہی تھی اس کو، مسلم لیگ کے ہاتھ میں پاکستان کی باغ ڈور ہوگی، آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ یہ یہاں پہ دین نافذ کریں گے یا دینی قوانین وہاں پہ بنیں گے؟ پتہ مولانا نے کیا جواب دیا؟ ویسے وہ خطبات پڑھیں، بڑے مزے کے ہیں، بڑی کام کی چیز ہے۔ مولانا کیا شیرا کوٹی کچھ نام ہے ان کا، انہوں نے وہ کتاب لکھی، خطبات عثمانی لکھیں گے تو PDF میں مل جائیں گے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ علماء کرام سارے کے سارے مل کے، اس زمانے کی بات ہے، مسلم لیگ کو جوائن کر لیں، اس کا سسٹم اکثریت پہ مبنی ہے، جب آپ اکثریت میں ہوں گے تو کوئی بھی خلاف اسلام قانون نہیں بن سکے گا، اگر آپ اس کا بائیکاٹ کیے رکھیں گے تو جو لوگ اکثریت میں ہوں گے وہ قوانین بنائیں گے۔ مسئلہ وہی چل رہا ہے ابھی تک ہمارے ساتھ۔ پھر آپ نے جو فرمایا کہ دین کا کام کریں یا اس کا تحفظ کریں، مسئلہ مجھے یہیں پہ پھنسا ہوا ہے کہ دین کے کام کی تعریف کیا ہے، دین کا کام ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ کیا صرف نمازیں پڑھنے کو، روزے رکھنے کو، تقریر کرنے کو دین کا کام کہہ رہے ہیں؟ تو وہ اشاعت توحید والے ہم لوگ اور ہمارا دین ہوگا، بریلویوں کا اور ہوگا، بریلویوں میں پھر آگے تقسیم ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا دین ہوگا، پھر دیوبندیوں میں تقسیم ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا دین ہوگا، سیاسی جماعتوں کو لے لیں، سیاسی بریلوی جماعتوں کے اپنے اپنے دین ہوں گے، وہ دین نام نہ رکھیں، لیکن میں عرض کروں، میری بات سن لیں، میں عرض کر رہا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو جب تک پبلک ڈسکورس کا، آپ انگریزی سمجھتے ہیں، پبلک ڈسکورس کا حصہ نہیں بنائیں گے، عام آدمی کو نہیں سمجھائیں گے کہ قانون کیسا بننا ہے، اور ووٹر جو ہے وہ ووٹ جن کو دے رہا ہے اس سے یہ نہیں پوچھے گا کہ اب جو ہم سے ووٹ مانگنے آتا ہے ہم کہتے ہیں ہماری سڑک بناؤ، ہماری نالی بناؤ، ہمارا فلاں کرو، ہمارا فلاں کرو، کبھی ہم نے نہیں کہا کہ دینی آپ نے ہمارے لیے مدرسہ بنانا ہے یا آپ نے ہمارے لیے قانون سازی اسلام کے مطابق کرنی، کبھی نہیں کی۔ یہ چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہوتی ہیں، یہ ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ جیسے ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں اتحاد اتفاق کریں اور فلاں ہماری مسجدیں چھین رہے ہیں، او بابا اس سے نکل جاؤ، مسجدیں جتنی ہیں ان میں کام کرو، ٹھیک ہے نا جی؟ وہ چھین سکتے ہو تو واپس چھین لو، کوئی بات نہیں چھین سکتے تو جو ہیں ان میں تو کام کرو نا۔ یہ انٹر ریلیٹڈ چیزیں ہیں، ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ یوں جڑی ہوئی ہے جیسے اینٹیں ہوتی ہیں